سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، علم کیسے ختم ہو جائے گا جبکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر ہمارے بیٹے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے اور قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ام لبید، تجھے تیری ماں گم پائے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا سمجھدار اور فقہ آدمی تو ہے۔ کیا یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ان میں سے کسی چیز سے مستفید نہیں ہو رہے۔ مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ وہ اس کو لوگوں سے سلب کر لے، وہ تو علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور اس طرح خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، وہ تم کو ایسی نئی نئی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، بس تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔